مکرم اسحاق عثمان میمن صاحب، ان کا دوارکا کاٹھیاوار گجرات سے تعلق ہے. ان کے والد عثمان. دوارکا کبھی گئے بھی ہیں آپ؟ جی ایسٹ افریقہ سے آئے ہوئے ہیں نا اصل میں تو. جی اس لیے دوارکا سے لوگ سمجھیں گے سیدھا وہاں سے امپورٹ ہوئے ہیں. یہ خاندان پرانا ایسٹ افریقہ میں اکثر بمبئی کی طرف کے اور مغربی ہندوستان کے لوگ مشرقی افریقہ میں آباد ہوئے ہیں آگے تاجر. جی اور ان کا خاندان بھی وہیں آباد ہو چکا تھا. جی. ان کے والد صاحب پہلے احمدی ہوئے تھے یا ان کے بھائی؟ نہیں، پہلے میرے والد صاحب تھے، پہلے والد صاحب. بعد میں مختصر بتا دیں، بڑا جی دلچسپ واقعہ. اس کمیونٹی میں سے جس سے آئے ہیں، جی اس فرقے میں سے لوگوں کا آنا اور گجراتیوں میں سے بہت شاذ بات تھی. اور ابھی بھی ان لوگوں میں نسبتاً کم احمدی کی طرف توجہ ہے. اس زمانے میں ان کے والد صاحب بڑی بہادری سے احمدی ہوئے اور بڑے حیرت انگیز مقابلے کیے ہیں انہوں نے مخالفتوں کے، کوئی پرواہ نہیں کی، اور لوگوں کو بھی بنایا. تو یہ عمومی طور پر مجھے یاد ہے، مگر اپنا نام، اپنے والد صاحب کا نام اور کب ہوئے، یہ باتیں آپ بتائیں گے. جی، میرے والد صاحب بڑی چھوٹی عمر میں ان کو کسی پیر جو تھے ہمارے خاندانی پیر، انہوں نے ان کو توجہ دلائی تھی مسیح کی طرف. کب کی بات ہے؟ یہ 1908 کی بات ہے، جب حضرت مسیح علیہ السلام کے وفات کے وقت کی بات ہے. وصال کے وقت؟ جی ہاں. کسی پیر نے ان کو توجہ دلائی تھی؟ کیا دلائی تھی؟ وہ اصل میں وہ گئے تھے دلی اور جایا کرتے تھے، پیر صاحب حکیم بھی تھے. اچھا. تو وہاں وہ دوائی لینے کے سلسلے میں جایا کرتے تھے. جی. تو اس وقت وہ موجود تھے جب حضور کا وصال ہوا. تو جی. انہوں نے آ کے بتایا کہ ایک پنجابی نے دعویٰ کیا تھا مسیح کا، اور ایسے حالات میں وہاں ان کے انتقال ہوا ہے. تو والد صاحب نے دلچسپی لی اور پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے ان کے متعلق. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی حدیث میں تو ہے ذکر اس کا، اور مسیح نے آنا بھی ہے. تو پھر والد صاحب نے پوچھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیوں نہیں ان کو مان لیتے. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ضعیف ہو چکا ہوں، میری عمر 70 کے اوپر ہے، اور میری بیٹیاں بھی جوان ہیں، تو میرے لیے مشکل ہوگا ان حالات میں قدم رکھنا. تم جوان ہو، ابھی تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی، تم اس کے متعلق تحقیق کر کے کر سکتے ہو. دل سے احمدی تھے. جی ہاں. تو والد صاحب نے پوچھا کہ اس کی شناخت کیا ہوتی ہے سچے اور جھوٹے کی. تو انہوں نے بتایا کہ اس کا ماضی جو ہے وہ بیداغ ہونا چاہیے، بیداغ ہونا چاہیے، اور اس کی تعلیم ہو وہ اسلام کی تعلیم کے مطابق ہونی چاہیے. تو تیسری جو شرط ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مانو گے نہیں مانو گے تو گناہ ہوگا، مانو گے تو تمہارا کوئی پکڑ نہیں ہوگی. تو بعد میں انہوں نے یہ فیصلہ تو کر لیا تھا کہ میں اس کے متعلق تحقیق کروں گا. مگر 10 سال کے بعد انہوں نے پھر ڈھونڈتے بھی رہے، احمدیوں کو ڈھونڈتے رہے. افریقہ میں اس وقت جنگل ہی تھا سارا، کوئی واقفیت نہیں تھی احمدیوں سے کسی سے. جب پھر وہ 18 میں انہوں نے بیعت کی تھی. تو اس کے حالات حضور کے ارشاد کے مطابق قلم بند کیے ہیں، 50 صفحے ہیں. کر لیے ہیں آپ نے؟ کر لیے. بہت اچھا کیا. وہ میرے ہمشیرہ نے لکھے ہیں سارے حالات، میں نے ریسرچ کی اس پہ، اور وہ تیار ہے. اب انشاءاللہ حضور کے ارشاد مطابق میں نے کہا تھا ان کو، خاص طور پر افریقہ والوں کو الگ بھی نصیحت کی تھی کہ جتنے بھی احمدیت کے پرانے خاندان ہیں ان کا فرض ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی قربانیاں، ان کے عظیم واقعات، کوئی روحانی تجارب وغیرہ، ان کو باقاعدہ محفوظ کریں ایک خاندانی قیمتی ریکارڈ کے طور پر، اور اسے اگلی نسلوں میں پھر جاری کریں. اور ان کو جو موجودہ جتنے بھی ہیں ان سب کو پڑھائیں کہ یہ تمہارے ماں باپ تھے. تو اس سے انشاءاللہ ان کے اندر دوبارہ احمدیت کی محبت پیدا ہوگی. جو کھسک رہے ہیں وہ واپس آئیں گے. اور اپنے حوالے سے سب بچوں کو تاریخ یاد ہونی چاہیے. یہاں بعض دفعہ اردو کلاس میں دیکھا ہے اپنے ابا امی کے سوا نام نہیں، یا دادا کے بھی نام نہیں، نانا کے بھی نام یاد نہیں. یہ جو مشرقی مغربی بد اثرات ہیں ان میں سے ایک یہ بد اثر ہے کہ ماں اور باپ سے بھی تعلق نسبتاً کمزور، لیکن آگے تو پھر رشتہ تقریباً غائب ہو جاتا ہے. اور اس طرح پرانی جنریشن جو پہلی نسل ہے وہ اگلی نسل سے الگ ہو جاتی ہے، اس کے تعلق ٹوٹ جاتے ہیں. اور پرانی نسلوں کی اعلیٰ خوبیاں، اعلیٰ درجے کی صفات نئی نسل میں جاری نہیں ہو سکتی. بس اس تعلق کو میں نے کہا تھا آپ کے لیے قائم رکھنا بہت ضروری ہے.
تو انہوں نے ماشاءاللہ یاد بھی رکھا اور اس کو باقاعدہ ساتھ لے کے بھی آئے ہوئے ہیں. وہ اتفاقاً میں نے بات چھیڑ دی تھی، وہ سامنے دیکھیں، وہ چھوٹا سا رسالہ پڑا ہوا ہے 40-50 صفحے کا. اتنے 50 صفحے ہاں. اب اس کو طبع کروانا ہے مختلف ہمارے رسائل میں بھی، اور ایک باقاعدہ چھوٹا خوبصورت کتابچہ بنا کے اپنے خاندان کے تمام افراد کو تقسیم کروانا ہے، اور فیملی خاندان کے اندر یہ باتیں عام ہو جائیں، بچے بچے کو پتہ ہو کہ کون تھا جو احمدی ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اس کے ساتھ کیا حالات گزرے. ٹھیک ہے، آگے.